ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں مزید کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اور یہ قول میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے اشکوں کی برسات، یہ سیرت امام اعظم ابو حنیفہ پر بڑا ہی پیارا رسالہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بڑا ہی پیارا رسالہ۔ تو اس رسالے سے ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ جب بھی مسجد کی طرف سے گزرا جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو ذہن نصیب اپنا معمول بنائیں کہ جب کبھی مسجد کے پاس سے گزریں گے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسے کئی موقع ملتے ہیں ان کو اور گزر جاتے ہیں۔ تو ذہن نصیب جب بھی مسجد کی طرف نظر پڑے تو توجہ بھی دلانی چاہیے۔ امیر علیہ سنت کے معمولات میں دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ جب اسلامی بھائی ساتھ ہوئے تو توجہ بھی دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد کی طرف دیکھ کر درود پڑھنا مستحب ہے، پھر صلو علی الحبیب کی صدا بلند کر کے سب کو درود پاک پڑھاتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ 70 سن ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 سن ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی
بغداد شریف کے قبرستان خیزران میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں، اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایت کے مطابق چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے براہ راست سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ تو یوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اس پر بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ چند ایک بات میں عرض کروں گا تاکہ ظاہر ہمیں امام اعظم سے پیار ہے، اور پاک و ہند میں اکثریت جو ہے وہ حنفیوں کی ہے، تو یہ حنفیوں کے امام ہیں، تو ظاہر جب جو امام ہیں جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، تو ان کی اوصاف کیا تھے، ان کی سیرت میں کیا کیا انداز تھے، تو نہ صرف ہمیں پتہ ہونے چاہیے بلکہ ذی نصیب اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، ساری رات عبادت اور ریاضت میں گزارنے کے آپ کے معمولات تھے۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سارا دن لوگوں کو علم دین پڑھاتے رہے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکان عالی شان پہ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر، فضائیں مہکاتے، اپنے نورانی چہرے کو چمکاتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پہ تشریف لے گئے، لباس تبدیل کر کے واپس آئے، نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد پھر کل کی طرح تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ پھر وہی عشاء تک کے معاملات ہو گئے۔ عشاء کے بعد پھر تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ آج تو بہت تھک گئے ہوں گے، آج یقیناً یہ آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی یہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا۔ مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد میں ہی مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں پایا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ درس و تدریس عبادت کے ساتھ ساتھ حصول رزق کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ بھی اختیار فرمایا تھا۔ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور اب تجارت میں بھی آپ کا جو انداز تھا اس بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ نہ صرف
خود شرعی اصولوں کی پاسداری فرماتے، بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ چنانچہ سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور انہیں مال تجارت بھیجا کرتے۔ ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بھیجتے ہوئے فرمایا کہ اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، کچھ نقص ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو اس کے عیب بیان کر دینا۔ سیدنا حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے مال تجارت فروخت کر دیا، مگر بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس کو بیچا ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی وہ قیمت صدقہ کر دی۔ تو یہ امام اعظم کہ آپ کے شریک تجارت نے بھولے سے عیب دار چیز بیچ دی، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت اپنے استعمال میں ہی نہیں لائے۔ اس کے علاوہ تقوی و پرہیزگاری کے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے شہر میں بکری چوری ہو گئی کسی کی، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ بکری کی اوسطاً عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا کم و بیش 7 سال تک بکری زندہ رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب 7 سال تک میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، کیا معلوم جس بکری کا گوشت میں کھا رہا ہوں وہ وہی چوری کی ہوئی بکری ہو۔ تو اب یہ تقوی پرہیزگاری، یہ ایمانداری، یہ درس کیا دیتی ہے؟ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، معاشرے پر نظر کریں، تو کیا عیب بتانے کا کوئی کانسیپٹ نظر آتا ہے؟ نہیں، بلکہ جان بوجھ کر جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر عیب چھپا کر چیزیں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ بلکہ اب تو میڈیا کا دور ہے، کئی ایسے دھوکہ دہی کے واقعات کی ویڈیو کلپس دکھائی جاتی ہیں کہ جناب اگر کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو سامنے تو پورا تول رہا ہے، اس کے ترازو میں سامنے پورا ترازو میں تول رہا ہے کہ جناب یہ آپ کے آلو پورے ہیں، یہ ٹماٹر پورے ہیں، یہ جناب سبزی پوری ہے، اور جیسے ہی باندھنے کے لیے اپنے کاؤنٹر پہ رکھا تو باندھتے ہی اس کی پوڑی آگے پیچھے کر دی۔ ایک کسی نے نظارہ دکھایا کہ ایک شخص بڑے تگو دو سے وہ جناب وہ جیسے چیکو فروٹ خرید رہا ہے کچھ، تو بڑے چھانٹ کر اس نے چیکو خریدے، اور جناب یہ ڈالنا، نہیں یہ والا ڈالو، یہ والا ڈالو، اب وہ اس کی مرضی سے ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس نے تولا۔ اب جیسے تول کر اس نے نیچے جو باندھنے کے لیے اپنے کاؤنٹر پہ لایا تو پہلے سے کوئی اور تھیلی رکھی تھی، اسی قسم کی تھیلی میں چیکو پڑے تھے۔ اب جیسے اس نے 2 کلو تلوائے، اس نے اس کے سامنے تول کر نیچے رکھی، وہ تھیلی سرکا دی، اپنی والی تھیلی لے کے اس کو ہاتھ میں دے دی۔ اب یہ خوشی لے کر جا رہا ہے کہ جناب میں جو لے کر جا رہا ہوں یہ میں نے اپنی چیز لی ہے، لیکن یہ دھوکہ دینے والا، یہ دھوکے باز، یہ فراڈ کرنے والا جو بظاہر چند 100 روپے کما لے گا، چلیں جی کوئی زیادہ آپ نے دھوکہ دیا تو 1000 روپے کما لیں گے، آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے، مگر یہ بتائیں کہ کروڑوں روپے کھائیں گے کتنے دن، لے کے کہاں جائیں گے؟ کہ قبر میں آپ کی کوئی ایسی تجوری بنائی جائے گی کہ بھائی اس نے یہ کروڑوں روپے بنائے تو ذرا اس کی قبر میں بھی تھوڑی کوئی ایک سیف لگا دی جائے، ایک ایسا تجوری رکھ دی جائے کہ جس میں یہ کروڑ روپے اس کے ساتھ جائیں گے۔ ایسا ہے ہی نہیں میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اور ہماری اخلاقی حالت یہ اس قدر گر چکی کہ اگر ہمارا بچہ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر کسی کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائے، جیسے بعض دکاندار ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے کاروبار میں شامل کرتے ہیں، اب وہ بچہ اگر کوئی کارنامہ سر انجام دے دے ایسا کہ اس نے اس طرح سے کسی کو سودا پیل دیا اور کسی طرح اس نے کما لیے، تو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کہ تم تو بڑے ہو کر بہت بڑے دکاندار بنو گے، بہت بڑے کاروباری بنو گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے موقعوں پر جب ہمارے ملازم، جب ہماری اولاد، جب ہمارے پارٹنر اگر اس طرح کا کوئی کارنامہ، یہ کارنامہ بھی کیا کہیں گے اس کو، بری بات ہے، اگر دے دیں تو ان کو شاباش دیتے یا پیٹھ تھپاتے یا دادے تحسین دینے کے بجائے
ان کو سمجھانا چاہیے کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا وبال ہمارے کاروبار و مال میں زوال کا سبب بن جائے گا، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر کہیں عذاب الہی کے حقدار نہ بن جائیں۔ دھوکہ دینے والے جو ظاہر اس معاملے میں اپنا ذہن نہیں بنا پاتے، تو ایک ذہن یہ تو بنتا ہے کہ جب ہم کہیں کوئی چیز لینے جائیں، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ملاوٹ والا چیز آپ کو دے؟ جیسا امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ کسی نے امیر علیہ سنت کو بتایا تھا کہ اب تو زہر بھی اصلی نہیں ملتا ہے، یعنی کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ کر اس نے زہر کھا لیا، اب زہر کھاتے ہوئے وہ کتنا کچھ سوچا ہوگا اس نے، بس زہر تو کھایا، وہ زہر ہی اصلی نہیں تھا، وہ مرا ہی نہیں۔ فرمایا اب تو مرنے کے لیے زہر بھی اصلی نہیں ملتا، اگرچہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے، ناجائز حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بس سمجھانے کے لیے کہ کس قدر برا دور ہے کہ ہم اگر اپنے لیے کوئی چیز پسند نہیں کرتے، کہ ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں، ہم پسند نہیں کرتے کہ یار ہم سے وہ 5 لیٹر کے پیسے لے اور 4 لیٹر ڈالے، پسند نہیں کرتے۔ ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں 100 روپے کی، ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ 90 روپے کی چیز ہم کو 100 روپے کی دے، نہیں چاہتے نا۔ جب ہم کسی سے اپنے متعلق ایسا نہیں چاہتے تو ہم کسی کو کیوں ایسا کریں؟ حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو بھلا کون شخص وہ ہوگا جو اپنے لیے پسند کرے گا کہ مجھے ملاوٹ والا مال ملے، مجھے دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر مال دیا جائے، مجھ سے سود لیا جائے، مجھ سے رشوت لی جائے، میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر میری جیب خالی کر دی جائے؟ یقیناً کوئی ایسا شخص پسند نہیں کرے گا۔ مسجدوں میں آتے ہیں تو اپنی چپل اگر آگے پیچھے ہو گئی تو کہتے یار میری کوئی لے گیا تو میں بھی اب کسی کی بھی لے جا سکتا ہوں، یہ درست تھوڑی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، احادیث مبارکہ میں دھوکہ دینے کے حوالے سے بڑی مذمت کی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں نے اس میں تری پائی، گیلا تھا وہ۔ فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی۔ فرمایا تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے، اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم، کہ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش سے بھیگے گلے کو چھپانا ملاوٹ ہی میں داخل فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا کر عیبدار چیز بتائے بغیر چیز بیچی تو ہم نے خریدار کی حق تلفی کی، جس کا بدلہ روز قیامت ہمیں دینا ہوگا۔ لہذا محشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے بندوں کے جو حقوق ہم پر آتے ہیں ان کی ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے، اور ماضی میں جن کے حقوق طلب کیے ان سے بھی فوراً معافی مانگ لی جائے، اور آئندہ اس معاملے میں حد درجہ احتیاط کی جائے۔ اس معاملے میں بالخصوص اپنی زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ گناہ کرواتی ہے، اور یہ زبان کسی کو تلخ جملے بلوا کر، کسی کی غیبت کروا کر ہمیں قیامت کے دن رسوائی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی احتساب کی، بات چل رہی تھی اس بات کی سوچ کی کہ ہم اپنے بارے میں اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو کبھی اس معاملے میں ہم نے فکر مدینہ نہیں کی ہے، جی ہاں، ہم اس معاملے میں کبھی اس طرح کی سوچ بناتے نہیں ہیں کہ ہم آخر جو چیز لوگوں کے لیے
کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے لیے ایسا پسند کرتے ہیں؟ اس طرح کے معاملات پر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو ہم اپنی زندگی کا انداز یہ کافی بدل سکتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو اپنا احتساب کرنے کے حوالے سے فکر مدینہ کرنے کا ذہن دیتے ہیں کہ روز مرہ کے معاملات پر ہم اپنا احتساب کیا کریں کہ جناب میں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، اس زندگی گزارنے میں میں نے کس قدر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یعنی جو اپنے معاملات پر غور و فکر کرتا ہے بسا اوقات وہ کامیاب ہونے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور آپ ذرا یہ بتائیں کہ روز مرہ کے معاملات پر فکر مدینہ کس طرح کی جائے، یعنی وہی احتساب۔ یعنی فکر مدینہ کیا؟ فکر مدینہ یہ کہ اپنے معاملات پر اخروی اعتبار سے غور کرے اور جو کام اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں یا ہو سکتے ہوں انہیں درست کرنے کی کوشش میں لگ جائے، اور جو کام اخروی اعتبار سے نفع بخش نظر آئیں اس میں بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ اب میں یہاں پر تاجروں سے بھی مخاطب ہوں، تاجر اپنی تجارت کے بارے میں غور کریں، نمازی اپنے نمازوں کے بارے میں غور کریں۔ جو عام طور پر ہم سب صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنا احتساب کیسے کریں، اپنے معاملات پر غور و فکر کیسے کریں، تو یاد رکھیے کہ یہ محاسبہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نیک اعمال بجا لانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان غور کرتا ہے نا کہ یار میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اگر اپنے بچے کے بیمار ہونے پر کوئی کسی سے دوائی خریدوں، تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ پیٹ کے درد میں تڑپ رہا ہو اور آپ بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے جائیں اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ فوراً آپ یہ انجیکشن لے کر آئیں۔ اب آپ انجیکشن لینے گئے، پتا چلا کہ انجیکشن جتنی رقم کا ہے آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، آپ نے اپنا موبائل بیچ دیا تاکہ میں اپنے بچے کی جان بچاؤں، اس کو اس تکلیف سے نجات دلاؤں۔ اب آپ نے اس طرح سے رقم کا انتظام کر کے انجیکشن خریدا، انجیکشن لے کر اسپتال آئے، اسپتال میں انجیکشن جو ہے ڈاکٹر نے لگایا، پتا چلا ریئیکشن ہو گیا، یہ انجیکشن اصلی نہیں تھا، آپ کے بچے کی اور طبیعت خراب ہو گئی، وہ آئی سی یو میں شفٹ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں آپ کے اس وقت آپ کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یقیناً نہیں پسند کرتے ہیں کہ مجھے کوئی دھوکہ دے۔ تو اگر آج ہم میں سے کوئی آٹا بیچتا ہے، اس آٹا بیچنے میں دھوکہ دیتا ہے، اگر کوئی گوشت بیچتا ہے اس گوشت بیچنے میں دھوکہ دیتا ہے، اگر وہ سبزی بیچتا ہے وہ سبزی بیچنے میں ڈنڈی مارتا ہے، اگر وہ پلاٹ خرید رہا ہے پلاٹ خریدنے میں وہ ناپ تول میں کچھ ڈنڈی مار رہا ہے، اگر وہ کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے اس کنسٹرکشن کا کام کرنے میں وہ آگے پیچھے معاملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ میٹھے اسلامی بھائیوں مرنے والے کو جو کفن دیا جاتا ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 6 گز کا کفن دیا جاتا ہے، پیسے 6 گز کے لیے جاتے ہیں اور دیا 5.5 گز دیا جاتا ہے۔ یعنی اس قدر دھوکہ، یہاں تک کہ قبر میں ڈالنے کے لیے اگر آپ کو خوشبودار پانی دیا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کیوڑا اور کس طرح کے گلاب کا عرق ہے اور یہ فلانا ہے، اس طرح سے کر کے دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اور ہم اس بات پر سوچیں گے کہ میرے یہ جو معاملات ہیں یہ کس حیثیت کے حامل ہیں، تو اگر نیک اعمال ہوتے، نیک اعمال بجا لانے کی رغبت پیدا ہوگی اس فکر مدینہ سے، اور گناہ اگر ہوں گے تو اس پر ندامت ہوگی، تو یوں انسان کو سابقہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ گناہ پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب وہ توبہ کی شرائط وغیرہ الگ ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اچھی باتوں کے بارے میں سوچنے سے ان پر عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے،
اور برائیوں پر نادم ہونے سے انہیں چھوڑنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو آج اگر اس بارے میں غور کر لیا جائے تو ہم میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ اچھی راہ کی طرف چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ایک حدیث پاک سن لیجئے، اگر اپنی قبر اور آخرت بہتر بنانی ہو تو یہ ایک بہترین نصیحت ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ اور نمبر 4، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ تو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا، جبکہ آخرت کی فکر نور پیدا کرتی ہے۔ تو ہم کہیں گے جناب ابھی میری عمر ہی کیا ہے، میں تو جناب فلاں وقت گزار لوں، ذرا زندگی کے یہ مزے لوٹ لوں، تو میں جناب انشاءاللہ پھر کوئی نیکی کے راستے پر چلنے کی ترکیب بناؤں گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، اس کی شان ہے، لیکن ہمیں بہرحال محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو امیر اہل سنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ فکر مدینہ کیسے کی جائے؟ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب رات بندہ بستر پر سونے لگے تو اس وقت آنکھیں بند کر کے ذرا غور کرے کہ صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد اب تک میں اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے گزار چکا ہوں، جس انداز سے میں نے یہ وقت گزارا، اس دوران جو افعال مجھ سے سرزد ہوئے، کیا زندگی گزارنے کا میرا یہ انداز، اس دوران جو افعال مجھ سے سرزد ہوئے، کیا زندگی بسر کرنے کا میرا یہ انداز میرے پیارے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ یا ناپسندیدہ؟ یعنی پہلا کام تو کیا کیا تھا، اب ذرا آنکھ بند کر کے سوچ رہے ہیں، ایسے ہی سمجھے کہ کل کا تصور باندھ لیں، تو آنکھ بند کر کے سوچے کہ آنکھ کھلنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کیا تھا، تو یاد آتا ہے کہ نیند کو عزیز رکھتے ہوئے فجر کی نماز قضا کر دی تھی، کیونکہ فجر میں اٹھنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہم نے تو آنکھ کھلی تو احساس ہوا تو ہوا، ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں او ہو 8:30 بج گئے، مجھے 9 بجے تو آفس پہنچنا تھا، اب دوڑ لگ رہی ہے ہماری۔ لیکن اس آنکھ کھلنے پر ہمارا یہ انداز کبھی نہیں بنتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس آج فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو اب آنکھ کھلتے سب سے پہلا کیا ہوا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر دن چڑھے، بیدار ہونے کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، تیار ہو رہے ہیں تو جناب اپنا چہرہ جس پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت سجی ہونی چاہیے، ہم تو روزانہ اس کو شیو کر کے معاذ اللہ نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ پھر کپڑے تبدیل کیے، اب تصور کریں کہ وہ کپڑوں کا انداز کیا تھا، کیا سنت کے مطابق تھے یا فرنگی فیشن؟ اور جب ہم تیار ہوتے ہیں تو اس وقت تصور کریں ہمارے یہاں سلسلہ کیا بن رہا ہے، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے یا کیبل پر گانے چل رہے ہیں، اور ہم تیار ہو رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، کپڑے چینج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور گھر جو ہے ہمارا گانوں سے گونج رہا ہے معاذ اللہ۔ پھر نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری ہے، ناشتے میں تاخیر اگر ہو گئی، اب تصور کر رہے ہیں ہم، یہ فکر مدینہ ہو رہی ہے کہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ اگر ناشتے میں تاخیر ہو گئی تو والدہ کے سامنے گستاخانہ انداز گفتگو اختیار کر کے ان کا بھی تو دل دکھایا تھا، ابا جان نے کوئی کام کا تو ان کو بھی تو ٹال دیا تھا۔ پھر گھر سے نکلے باہر، اب سیڑھیاں اترتے ہوئے یا راہ چلتے پڑوسیوں کی رنگ شدہ ستھری دیواروں پر پان کی پیکیں پھینک کر انہیں داغدار کر ڈالا تھا، بس میں بیٹھی بے پردہ خواتین کو مسلسل گھورا بھی تھا۔ پھر دوران ملازمت مجھے کام تو 8 گھنٹے کا کرنا تھا جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں،
لیکن اب ہم چونکہ فکر مدینہ کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کمزوری کہاں کہاں رہی، تو اس 8 گھنٹے میں پتا چلے گا کہ بہت سارا ایسا معاملہ ہے جو ہمارا سپروائزر یا سیٹ آگے پیچھے تھا، ہم نے اس وقت کو ضائع کیا تھا۔ ہم نیٹ پر فلمیں دیکھنے میں مصروف تھے، ہم نے چھٹی نماز کی لی تھی لیکن باہر چکر لگانے چلے گئے تھے، سیٹ صاحب کو یہی کہا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور ہم ادھر ادھر گھوم کر آ گئے۔ ہم نے آنے میں دیر کر دی تو سیٹ صاحب نے پوچھا خیریت کیوں دیر ہو گئی؟ وہ میری راستے میں پنکچر ہو گئی تھی گاڑی۔ اب ہم نے یہ جھوٹ بولا تھا، ہم نے کسی کو کہہ دیا تھا یار وہ تو وہاں تو فائرنگ ہو رہی تھی، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اس لیے مجھے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ تو اس طرح کے معاملات میں جو جھوٹ بولا تھا، اب سفر میں، بازاروں میں، بلڈنگوں میں، اپنے گھر کی کھڑکیوں سے، اپنے گھر کی گیلریوں سے کس قدر ہم نے بے پردگی یا بدنگاہی کا جرم کیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظہر کی نماز کا طویل وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزار دیا۔ اسی طرح عصر اور مغرب کی نمازیں بھی مصروفیت کی وجہ سے قضا کر ڈالی۔ واپسی پر بس میں آئے، رش تھا تو لوگوں میں دھکا دیتے ہوئے، کسی کے پیر کو کچلتے ہوئے، کسی کو کونی مارتے ہوئے، کسی کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے ہم بس میں گھسے تھے۔ کتنوں کا دل ٹوٹا ہوگا۔ پھر کسی نے، کوئی غریب آدمی مجھ سے ٹکرا گیا تو اس کا گریبان پکڑ کر اس کو ایک گھوسا رسید کر دیا، اس کو آنکھ دکھا دی، اور وہ چونکہ میں باڈی بلڈر، میں جناب ذرا صحت مند، وہ غریب آدمی اس نے کچھ بولا نہیں، وہ دل محسوس کر کے لے گیا۔ اب یہ اگر سوچیں گے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو آپ کو یاد آئے گا کہ وہ رات کو تھکا ہارا جب میں گھر پہنچا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت میں نماز عشاء کی تیاری کرتا، مگر میں نے نماز نہیں پڑھی، اور اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے میں نے نہایا، کپڑے وپڑے چینج کیے، پھر آوارہ دوستوں کی محفل میں جا بیٹھا، جہاں فوش کلامی، گالی گلوچ، تاش کا کھیل، اور اس محفل کی نمایاں خصوصیات تھی۔ جب رات گئے لوٹا تو نیند آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں سونے کے لیے بستر پر چلا آیا تو یوں میں نے سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ یہ اگر چند منٹ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک غور کر لیا جائے، اس میں اگر کاروبار کے متعلق سوچے کہ میں نے آج کاروبار میں کتنوں کو دھوکہ دیا تھا، کس کس کو جھوٹ بول کر میں نے عیبدار چیز ٹکا دی تھی، کس طرح سے میں نے جھوٹی قسمیں کھا کر میں نے اس سے نفع زیادہ حاصل کیا تھا۔ اس طرح اگر کوئی چوری کے معاذ اللہ جرم میں مبتلا ہے، کوئی ڈکیتیاں کرتا ہے، کوئی جیبیں کاٹتا ہے، کوئی ناحق کسی کی چیز چھینتا ہے، جو چیزیں آنکھ بچا کر چھپا کر اٹھا لیتا ہے، یہ سب غور کرے کہ اس طرح کا جو انداز زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر اس طرح اگر معاملہ ہے تو میرا بنے گا کیا؟ تو پھر امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچ کر آنکھیں کھول کر اپنے آپ سے یوں مخاطب ہو کہ اے نادان، تو کب تک اس منحوس طرز زندگی کو اپنائے رکھے گا؟ کیا روزانہ یوں ہی تیرے نامہ اعمال میں گناہوں کی تعداد بڑھتی رہے گی؟ کیا تجھے نیکیوں کی بالکل حاجت نہیں؟ کیا تجھ میں اتنی ہمت و طاقت نہیں کہ تو اپنے آپ کو بدل سکے؟ کیا تجھ میں اتنی اور ہمت و طاقت ہے کہ دوزخ کے عذابات کو برداشت کر سکے؟ کیا تو جنت سے محرومی کا دکھ برداشت کر سکے گا؟ یاد رکھ، اگر اب بھی خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا تو موت کے جھٹکے بالآخر تجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیں گے، لیکن افسوس اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی تو زندہ ہے، اس لیے اس وقت کو غنیمت جان اور سنبھل جا، اپنی اس مختصر زندگی کو خدائے احکم الحاکمین کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں بسر کر لیں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس طرح کا احتساب ہم اپنے معاملات میں شامل کریں تو پھر آپ یعنی یوں کہا جائے کہ پھر ہم کو مطلب جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ آپ سوچیں، غور کریں کہ جب صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جنت میں لے جانے والے اعمال کرنا ہی ہمارا معمول بن جائے، آپ بتائیں کیسی شاندار زندگی گزرے گی؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت اس نے کئی حوالوں سے ہماری تربیت کے سامان ہیں۔ تو اے کاش
ہم سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس حاصل کریں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچایا گیا. بلکہ دھوکے کی بات چلیں ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا, میں اب دوبارہ سناتا ہوں کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ نہ ملے, ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے, لیکن ہمارا اپنا کون ہم کو چیک کرائے کہ ہمارے کتنے کارنامے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک کسان یہ اپنے گھر میں مکھن تیار کرتا تھا اور گھر سے مکھن کے پیڑے بنا کر وہ شہر آتا, بازار میں بیچ کر اپنے لیے گھر کا سامان خریدا کرتا تھا. 1-1 کلو کے وہ پیڑے بنا کر وہ لایا کرتا تھا. ایک تاجر اس سے وہ سامان خرید لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کسان آیا اور اس نے 10 پیڑے 1-1 کلو کے کہہ کر اس تاجر کو دیے. تاجر نے اس کے بدلے اس کو سامان دیا اور وہ پیڑے جو اس نے وہ فریج یا ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیے. اچانک اس تاجر کو خیال آیا کہ کسان مجھے دے کر جاتا ہے, ذرا دیکھوں تو صحیح یہ پیڑا تول میں بھی پورا ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ اس نے اس مکھن کے پیڑے کو کیا اور وزن کیا. اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ 900 گرام تھا, یعنی پورا 100 گرام اس ایک پیڑے میں مکھن کم تھا. اس نے دوسرا پیڑا نکالا, وہ بھی 900 گرام, تیسرا نکالا, وہ بھی 900 گرام. اب اس کی گھوم گئی کہ یہ دھوکہ دینے والا شخص مجھے 10 کلو میں 1 کلو مکھن کم دے گیا. خیر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جب وہ کسان اس کی دکان پر آیا, جیسے ہی وہ دکان کی سیڑھی چڑھنے لگا, یہ تاجر اس کو دیکھتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دور سے پکارنے لگا, اے دھوکے باز, اے فراڈیے, جاؤ دفع ہو جاؤ, میں تم سے کوئی سامان نہیں خریدوں گا. اب وہ کسان بڑا حیران کہ بھرے بازار میں اس طرح سے اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. کیا ماجرا کیا ہے؟ کیا ماجرا؟ تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہارے مکھن کے پیڑوں کو تولا, جس پیڑے کو تم 1 کلو کا کہہ کر ایک عرصے سے مجھے بیچتے رہے, میں نے تولا تو وہ 900 گرام تھا. گویا تم مجھے ہر بار اس طرح سے دھوکہ دے کر اس طرح سے مال لوٹ رہے ہو, جاؤ دفع ہو جاؤ, میں تم سے آئندہ کوئی مال نہیں خریدوں گا. اب وہ کسان کا منہ بالکل اتر گیا, رونی سی صورت بن گئی. کہا میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بھی بات سن لیجئے. کہا بولو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں, میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس ناپ تول کے لیے نہ تو ترازو ہے نہ ہی باٹ ہے میرے گھر میں تو ایک پلڑے بنا رکھے دو. میں تم سے جو چینی لے کے جاتا ہوں تو 1 کلو کا جو چینی کا پیکٹ ہے ایک طرف وہ رکھتا ہوں اور اتنی وزن کا میں مکھن تول دیا کرتا ہوں. تو اگر تول میں فرق ہے تو میرے یہاں کوئی باٹ نہیں ہے, تول میں فرق تو آپ کے چینی کے پیکٹ میں. اب کیا ہوا؟ ناک کٹی کہ دھوکہ دینے والا کون, وہ کسان یا یہ تاجر. تو پتا چلے کہ اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہمارے اندر کی بہت ساری خرابیاں نظر آئیں گی. جب ہم اچھے بنیں گے اللہ کی رحمت سے ہمیں اچھے ہی لوگ ملیں گے, ہمیں اچھے ہی لوگ ملیں گے, ہمیں خوف خدا والے لوگ ملیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو صرف انگلیاں اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنی ذات میں تبدیلی یہ بہت ضروری ہے. سیرت امام اعظم ابو حنیفہ میں بہت ساری تربیت کے مدنی پھول ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ اشکوں کی برسات, یہ سیرت امام اعظم پہ بہت ہی مختصر رسالہ ہے. اس رسالے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے, انشاءاللہ معلومات کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑا رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے, اور سیرت امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی فیضان امام اعظم ابو حنیفہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر فاطمہ